السلام علیکم، میرا نام ہے ایان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں A4 نیوز 786۔ ہاں، اس وقت ہمارے ساتھ عبد الفتاح اوڈھو، آئیے تو ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ عبد الفتاح، وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، وزیر داخلہ سندھ اور وزیر قانون ضیاء الحسن نجار کے اپنے شہر نوشہر و فیروز میں اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے اور پرتشدد ہو گئے جب ایک قوم پرست جماعت کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا، اور احتجاج کے بعد وہ جو احتجاج تھا وہ پرتشدد ہو گیا۔ وہاں پر نہ صرف پولیس والوں کو مارا پیٹا گیا، بلکہ اس پرتشدد احتجاج کے بدولت جو ضیاء الحسن نجار کا اپنا گھر اس کو بھی نظر آتش کیا گیا، اور اس کے علاوہ لوٹ مار کی گئی۔ جو گاڑیاں تھیں ان گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا، اور اس میں سامان سے لدے ہوئے جو ٹرک تھے، جو گاڑیاں تھیں، ان کو بھی لوٹ مار کی گئی۔ اب شہری سوال کرنے پر مجبور ہو گئے، سندھ کے لوگ جو سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ سندھ کا جو وزیر داخلہ ہے اس کا اپنا گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پر جو افراد تھے وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، گھر کو آگ لگا دیتے ہیں، اور وہاں پر قیمتی سامان ہے اس کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ اب سارا جو ملبہ ہے گھوم پھر کر ظاہر سی بات ہے سندھ حکومت پہ بھی گرے گا، کیونکہ اب عام طور پہ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ کہیں اس میں جو ہے یہ پرتشدد جو واقعہ ہے اور سندھ میں جو امن امان کی بگڑتی صورتحال کے پیچھے کوئی بین الاقوامی سازش ہے تو اس میں کار فرما نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ختم ہوئی ہے تو یہ جنگ تو ویسے تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بین الاقوامی دباؤ بھی شامل ہو تاکہ سندھ کا جو امن امان ہے وہ خراب ہو جائے۔ اور خاص طور پہ جو پرامن طور پہ جو احتجاجی تحریک چلی تھی، جو کینالز کے خلاف احتجاجی تحریک چلی تھی، اور اس پر جو وکلاء نے بھی احتجاج کیا، دھرنے بھی دیے، لیکن پرامن طور پر وہ تحریکیں بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ پرتشدد واقعات ہوئے، جس میں آرام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیمتی جانیں بھی جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں، اور پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ قوم پرست جو جماعت کے جانب سے جو کارکنان تھے ان پر بھی تشدد کیا گیا، کہ دونوں جانب سے جو یہ تشدد کا واقعات پیش آیا ہے تو یہ پرامن جو ہمارے سندھ کی دھرتی ہے وہاں پر ایسے جو ہے وہ سندھ وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور جو پرامن رہنے والے سندھی ہیں وہ اس جو کشیدہ صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال بھیجتا ہے کہ گھوم پھر کر اگر ملبہ گرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے سندھ حکومت پہ گرے گا، کہ ضیاء الحسن نجار جو وزیر داخلہ ہیں اس کا اپنا گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو عام آدمی کیسے محفوظ ہو سکتا ہے جہاں پر جو ہے دن دہاڑے آرام سے جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اس کو نظر آتش کرتے ہیں، اور اس کو جلانے کے بعد جو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید کشیدہ نہ ہو جائے، مزید جو خراب نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سندھ حکومت ایسے اقدامات کرے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں بین الاقوامی سازش بھی ملوث ہو سکتی ہے، بین الاقوامی عناصر بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سندھ کا امن امان بہتر ہو، وہ نہیں چاہتے پاکستان کا امن امان بہتر ہو، اس لیے خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ جب ختم ہوئی تو یہ تو جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پاکستان کے اندر افراتفری ہو، یہاں پر امن امان کی صورتحال خراب ہو، پرتشدد واقعات ہو، لوگ جو ہے خوف و ہراس میں مبتلا ہو۔ تو یہ جو نوشہر و فیروز میں واقعہ پیش ہوا ہے جہاں پر لوٹ مار کی گئی ہے، لوگوں کو لوٹا گیا ہے، گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، پولیس والوں کو تشدد کیا گیا ہے، یہ جو ملبہ ہے ظاہر سی بات میں نے جیسے پہلے کہا ہے گھوم پھر کر سندھ حکومت پہ گرے گئی۔ تو سندھ حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات وغیرہ اٹھائے جائیں جس سے جو یہ عناصر ہیں جو اس کے پیچھے جو سازش ہیں اس کو بھی ناکام بنایا جائے، اور جو کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے جن عناصر ان کے پیچھے شامل ہیں۔ دوسری بات، عام طور پر سندھ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب پرامن طور پہ جو وکلاء تھے جو کینال کے خلاف جنہوں نے احتجاج وغیرہ کیا تھا وہ پرامن تھے، انہوں نے دھرنے بھی لگائے، تو ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے تھے، لوٹ مار نہیں کی گئی تھی، اس طریقے سے جو ہے توڑ پھوڑ نہیں کی گئی، کسی کے گھر کو نظر آتش نہیں کیا گیا۔ لیکن کیا واقعات ہوئے ہیں، کیا حالات بن گئے ہیں کہ اب صورتحال وہ کشیدہ سے کشیدہ بن گئی ہے۔ سندھ جو ہے وہ امن کی دھرتی ہے، سندھ جو ہے پرامن دھرتی کہلاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے ایسے
ایسے واقعات جو ہے وہ برداشت سے اب باہر ہوتے جا رہے ہیں. تو حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ اس ناپاک جو عزائم کر رہے ہیں، جو جس کے پیچھے کو عناصر ہیں، ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور لوگوں کو خاص طور پہ سندھ کے عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے، تاکہ وہ نہ صرف کاروبار کر سکتے ہیں بلکہ جو سڑکوں پر جو ہیں اپنی گاڑیاں بھی نکال سکیں، اور ان کو کسی بھی قسم کی جو صورتحال سے جو بچ سکے، دہشت گردی کے واقعات سے وہ خود کو بچا سکے. جی عبدالفتاح، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے. اللہ نگہبان. مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں.